دو گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے قبر کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائے تو اس کی قبر اندھیری اور تنگ جگہ نہ بنے، بلکہ اللہ کی رحمت سے سکون اور نور والی جگہ بن جائے۔ انسان چاہتا ہے کہ قبر اتنی کشادہ ہو جائے جہاں تک اس کی سوچ بھی نہ پہنچ سکے، لیکن یہ سب کچھ ہمارے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ کبھی کبھی انسان ایسے کام کر بیٹھتا ہے جنہیں وہ بہت معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل بہت ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، صغیرہ ہو یا کبیرہ، انسان کو اپنے ہر عمل کا جواب اللہ کے حضور دینا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو دو ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی وجہ سے قبر میں سخت عذاب ہو سکتا ہے۔ دو ایسے اعمال جن سے انسان بظاہر غافل رہتا ہے، جنہیں لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ان کی پکڑ اللہ کے ہاں بہت سخت ہو سکتی ہے۔ سوچئے، وہ کون سے دو اعمال ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان قبر میں آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے بچ کر ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر رحمت کا مقام بنے، سکون کا مقام بنے، تو ان دو چیزوں کو جاننا اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ بات ہماری اپنی زندگی کی ایک ایسی کمی کی طرف توجہ دلا دے جسے ہم ابھی تک معمولی سمجھتے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی دراصل ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جس کا اختتام موت پر نہیں بلکہ ایک نئی منزل سے ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان سے غلطیاں ہونا ایک فطری بات ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس پر بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، جب انسان سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہی ہمارے رب کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو واپس آنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے دو گناہ ایسے بھی ہیں جنہیں انسان بہت معمولی سمجھ لیتا ہے، مگر اللہ کے ہاں ان کی پکڑ بہت سخت ہو سکتی ہے؟ کچھ ایسی غلطیاں جن پر شاید انسان دنیا میں ہنس کر گزر جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہی دو چیزیں اس کے لیے آزمائش بن سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار خبردار فرمایا کہ ایسے کاموں سے بچو جنہیں لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان جس چیز کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے وہی اس کے لیے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ان دو ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں احادیث میں سخت تنبیہات آئی ہیں، جن کی وجہ سے انسان قبر کی سختی کا سامنا کر سکتا ہے۔ تو کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ وہ دو گناہ کون سے ہیں جن سے ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ان میں سے پہلا عمل وہ ہے جو زبان سے نکلتا ہے۔ بظاہر چند الفاظ ہوتے ہیں، چند لمحوں کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جو دو انسانوں کے درمیان محبت کو نفرت میں بدل سکتا ہے، بھائی کو بھائی سے دور کر سکتا ہے، رشتوں میں دراڑ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ہے غیبت۔ غیبت صرف کسی کے بارے میں بات کرنا نہیں بلکہ کسی انسان کی ایسی بات اس کی غیر موجودگی میں کرنا جو اگر اسے پتہ چلے تو اسے تکلیف پہنچے۔ اکثر لوگ اس عمل کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کی خامیاں بیان کرنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کے کردار پر بات کرنا اور پھر یہ سمجھ لینا کہ ہم نے تو صرف ایک بات ہی تو کی ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہی ایک بات کبھی کبھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ ہم دنیا کے بڑے گناہوں کو تو پہچان لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کچھ برائیاں بہت خطرناک ہیں، لیکن زبان کی یہ غلطی ایسی ہے جسے بہت سے لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس میں آسانی سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان اپنی عزت،
اپنے مقام اور اپنی شخصیت کی حفاظت چاہتا ہے، اگر کوئی اس کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات بیان کرے جس سے اس کی عزت مجروح ہو تو اس کا دل کتنا دکھے گا۔ اسلام نے انسان کی عزت کو بہت اہم مقام دیا ہے، اسی لیے کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے والے الفاظ سے بھی روکا گیا ہے۔ غیبت کا نقصان صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہتا، کبھی ایک چھوٹی سی بات پورے گھر کا سکون برباد کر دیتی ہے، کبھی ایک جملہ دوستوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتا ہے، کبھی ایک بات میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کر دیتی ہے، کبھی خاندان کے اندر ایسی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو سالوں تک ختم نہیں ہوتی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی زبان کے اس عمل کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ چونکہ ہم نے کوئی بڑا نقصان نہیں کیا اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے ہر لفظ کا حساب دینا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنے الفاظ کی حفاظت کرنی چاہیے، اگر کسی کے اندر کوئی کمی نظر آئے تو اصلاح کا راستہ اختیار کریں، اس کے لیے دعا کریں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا اپنے لیے نقصان کا سبب نہ بنائیں، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے نکلنے والی باتوں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب آتے ہیں دوسرے اس گناہ کی طرف جس کے بارے میں بھی سخت تنبیہات بیان ہوئی ہیں۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، ایک ایسی چیز جسے انسان کبھی کبھی معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن طہارت اور پاکیزگی کے معاملے میں اسلام نے بہت زیادہ احتیاط کا حکم دیا ہے۔ انسان کا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہونا چاہیے، جیسے دل کو برائیوں سے صاف رکھنا ضروری ہے، اسی طرح جسمانی پاکیزگی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور ایک مسلمان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں صفائی اور احتیاط اختیار کرے، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غفلت انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزگی، صفائی اور اپنے اعمال کی حفاظت کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مومن کی زندگی صرف ظاہری خوبصورتی سے نہیں بلکہ اندرونی اور بیرونی پاکیزگی سے پہچانی جاتی ہے۔ دوستو، ہمارا دین ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی دیتا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، کس طرح اپنے جسم اور لباس کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ پاکیزگی صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ان باتوں کو معمولی سمجھ لیتا ہے جن پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ انسان بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں تو سوچتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی لاپرواہیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، حالانکہ بعض چھوٹی نظر آنے والی غلطیاں انسان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہی معاملات میں سے ایک معاملہ طہارت اور پاکیزگی سے متعلق ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں بہت تاکید فرمائی، کیونکہ ایک مسلمان کی عبادت، اس کی نماز، اس کی زندگی کے بہت سے معاملات پاکیزگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ سوچئے، ایک انسان اگر اپنے روز مرہ کے معمولات میں تھوڑی سی احتیاط کر لے تو وہ بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر وہ لاپرواہی اختیار کرے اور یہ سمجھے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہی سوچ نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ان معاملات میں ایک ایسی غفلت بھی شامل ہے جس کا ذکر احادیث میں تنبیہ کے طور پر آیا ہے، اور وہ ہے پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام انسان کو مشکل میں ڈالنے نہیں آیا بلکہ آسانی اور پاکیزگی کا راستہ دکھانے آیا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ انسان وہم میں مبتلا ہو جائے یا ہر وقت شک میں پڑا رہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان اتنی احتیاط کرے کہ ناپاکی سے بچ سکے۔ بعض لوگ اس معاملے میں بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ صفائی کا خیال رکھا جائے، کپڑے اور جسم کو پاک رکھا جائے، حالانکہ ایک مسلمان کے لیے طہارت بہت اہم چیز ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کریں، نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنے رب کے سامنے جانے سے پہلے اپنے لباس، جسم اور جگہ کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، تو پھر اس پاکیزگی کے معاملے میں غفلت کیسے مناسب ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی ان تعلیمات کو سنجیدگی سے سمجھیں، نہ اتنا بے فکر ہوں کہ احتیاط ہی چھوڑ دیں، اور نہ اتنے وسوسوں کا شکار ہوں کہ زندگی مشکل بنا لیں۔
اسلام اعتدال کا دین ہے، جتنا ضروری ہے اتنی احتیاط کرنا ہی درست طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم میں اسے بہت سے لوگ دنیا کے معاملات میں تو بہت محتاط ہوتے ہیں، اپنی چیزوں، اپنے مال، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے ان اعمال کی حفاظت میں کمی کر دیتے ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ یاد رکھیں، دنیا چند دن کی ہے، لیکن قبر کا سفر بہت اہم ہے۔ انسان جب قبر میں جائے گا تو وہاں اس کے اعمال ہی اس کے ساتھی ہوں گے۔ اگر انسان نے دنیا میں احتیاط اختیار کی، اللہ کے احکامات کو اہمیت دی، تو یہی چیزیں اس کے لیے رحمت کا سبب بنیں گی۔ میرے دوستو، اب آپ ذرا غور کریں کہ وہ دو اعمال جن کے بارے میں ہمیں خبردار کیا گیا، ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے۔ دونوں ایسی چیزیں ہیں جنہیں انسان معمولی سمجھ لیتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ ایک کا تعلق زبان سے تھا اور دوسرے کا تعلق پاکیزگی سے۔ ایک انسان کے تعلقات خراب کر سکتا ہے اور دوسرا انسان کی عبادت اور پاکیزگی کے معاملے میں نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کی بھی۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو چھوٹی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان کس نیت سے اور کس طرح عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر ہمارے لیے سکون کی جگہ بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو، تو ہمیں اپنی زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی توجہ دینی ہوگی، کیونکہ کامیاب وہی شخص ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے انجام کو یاد رکھے، اپنی غلطیوں کو پہچانے اور اللہ کے سامنے جھک جائے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد انسان جس طرح پہلی منزل میں داخل ہوتا ہے، وہ قبر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کی تمام آوازیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں انسان اپنے اعمال کے ساتھ اکیلا رہ جاتا ہے۔ آج ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، وہ سب یہیں دنیا میں رہ جاتی ہیں اور انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کریں وہ وقت جب ایک انسان کو اس کے گھر والوں، دوستوں اور دنیا کی ہر چیز سے جدا کر کے ایک چھوٹی سی جگہ میں رکھ دیا جائے گا۔ وہاں نہ مال ہوگا، نہ عہدہ ہوگا، نہ کوئی دنیاوی سہارا ہوگا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ صرف اللہ کی رحمت اور انسان کے اپنے اعمال ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار آخرت کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ جو شخص قبر کو یاد رکھتا ہے وہ اپنی زندگی کے فیصلے بہتر طریقے سے کرتا ہے۔ میرے دوستو، قبر کسی کے لیے ایسی جگہ بن سکتی ہے جہاں سکون ہو، راحت ہو، اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، اور کسی کے لیے ایسی جگہ بھی بن سکتی ہے جہاں انسان اپنی غلطیوں کو احساس کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو قبر کی سختی کا باعث بن سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے ان دو اعمال کے بارے میں بات کی جنہیں بہت سے لوگ معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت بہت بڑی ہے۔ ایک طرف زبان کی وہ غلطی ہے جو لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہے، اور دوسری طرف پاکیزگی کے معاملے میں وہ لاپرواہی ہے جس سے دین نے بچنے کی تاکید فرمائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر اندھیری اور تنگ جگہ نہ بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر آپ کے لیے خوف کی جگہ کے بجائے سکون کی جگہ بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد آپ کی پہلی منزل رحمت والی ہو، تو آج ہی سے اپنے اعمال کی حفاظت شروع کر دیں، کیونکہ قبر کی حقیقت کو ہم دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان جو کچھ آگے بھیجتا ہے وہی اس کے سامنے آئے گا۔ میرے بھائیوں، قبر کی تنہائی کا تصور ہی انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ وہ جگہ جہاں کوئی انسان کے ساتھ چند لمحوں سے زیادہ نہیں رہ سکتا، وہاں صرف اللہ کی رحمت ہی حقیقی سہارا ہے۔ لیکن خوش نصیب وہ ہے جس کے لیے قبر وحشت کی جگہ نہیں بلکہ راحت کی جگہ بن جائے، جس کے لیے قبر جنت کی طرف ایک دروازہ بن جائے، جس کے لیے وہاں سکون ہو، نور ہو اور اللہ کی طرف سے اطمینان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر اور آخرت کے معاملات کے بارے میں امت کو غفلت سے جگایا تاکہ انسان دنیا کی زندگی میں ہی اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ موت کے بعد عمل کا موقع ختم ہو جاتا ہے، پھر صرف نتیجہ باقی رہ جاتا ہے۔
میرے دوستوں، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ہمیں ان چھوٹے نظر آنے والی غلطیوں سے بھی بچنا چاہیے جنہیں ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی ایک لفظ کسی کی عزت کو نقصان پہنچا دیتا ہے، کبھی ایک لاپرواہی انسان کے لیے مشکل کھڑی کر دیتی ہے۔ اسی لیے ایک سمجھدار مومن وہ ہے جو اپنے ہر قدم، ہر لفظ اور ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر کشادہ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سکون ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کی وحشت رحمت میں بدل جائے، تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے والے راستے کو اختیار کر لے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور ہر اس چیز سے بچیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے آخرت وقت کب آئے گا۔ ہو سکتا ہے جس ہم سوچ بھی نہ رہے ہوں اسی دن ہمیں دنیا سے رخصت ہونا پڑ جائے۔ اسی لیے سمجھداری یہی ہے کہ آج ہی اپنے آپ کو بدل لیا جائے۔ قبر کا سفر ہر انسان کو کرنا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ وہاں رحمت کے ساتھ جائے گا اور کوئی اپنے اعمال کے بوجھ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، ہماری وحشت کو سکون میں بدل دے، ہماری سختیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ فرمائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یا اللہ ہمارے زبانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کو درست فرما، ہمیں چھوٹے بڑے ہر گناہوں سے بچا اور ہماری آخری منزل کو اپنی رحمت والی منزل بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔